ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے، اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں؟ اور بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیلتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی۔ وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتلوں سے، پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالمین۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح، ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرا اس کی درد محسوس کرتا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی اس کا دماغ ہوتا ہے، اسی سے سوچتا ہے، اسی سے وہ عمل کرتا ہے، اسی سے منصوبہ بندی کرتا ہے، اسی سے وہ مومن ہوتا ہے، اسی سے معاذ اللہ کافر ہوتا ہے۔ اور وجود کے اندر جس کو درجے کے لحاظ سے بولنے میں بعض اوقات کم درجہ سمجھا جاتا ہے وہ پیر ہوتے ہیں، اور تو میری ٹھوکر کے بھی قابل نہیں، میں تجھے جوتے کی نوک پہ، پیر کی نوک پہ بھی نہیں سمجھتا۔ ہم یہ کہتے ہیں محاورتاً کہ تو پیروں کے قابل بھی نہیں، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ دماغ کو دیا، دل کو دیا، اور سب سے ہلکا درجہ پاؤں کو دیا۔ لیکن مجھے بتلائیے گا اگر کبھی پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی، چنگلیا، چیچی، اس پہ اگر کبھی زخم لگ جائے تو جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ دماغ ہے، دماغ نے کبھی یہ کہا ہے کہ چھوڑو یہ تو سب سے نچلا درجہ ہے، نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، اتنا ٹائم کہاں ہے، رہنے دو، چھوٹی سی تو انگلی ہے، خیر ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ دماغ فوراً کہتا ہے کہ باقی کام بعد میں کریں گے، پہلے ڈاکٹر کا پتہ کرو، اس کو مرہم پٹی کراؤ، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر یہاں درد رہی تو باقی جسم میں بھی درد رہے گی۔ اور یہ بھی پتا ہے دماغ کو کہ اگر میں نے یہاں علاج نہ کرایا انگلی کا تو کئی پیر بھی سارا زخمی نہ ہو جائے، اور اگر پیر کا علاج نہ کرایا تو ٹانگیں اور باقی وجود تک بھی زخم نہ آ جائے، لہذا دماغ جلدی فیصلہ کرتا ہے، ٹیسٹ کرانے کا، چیک اپ کرانے کا، دوائی لینے کا، مرہم پٹی کا۔ اور میرے بھائی مسلمان ایک وجود کی طرح ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ملک غریب ہوں اور کچھ کے پاس تیل کے کنویں ہوں، کچھ کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ وہ سمجھ لیں کہ ہمارا درجے کے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اگر ایک جسم کی طرح ہیں، سوچتے ہیں اور ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے اگر اس طرح سوچتے ہیں، پھر میرا خیال ہے کہ جس طرح تیل کے کنویں والے کو اپنی درد ہوتی ہے نا، سونے کے پہاڑوں والے ملک کو جس طرح اپنی درد ہوتی ہے نا، اس طرح اسے کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے، چونکہ جسد واحد ہے۔ اور جسد واحد میں اگر کوئی درجہ بڑا بھی رکھتا ہو کہ جناب ہمارے پاس ایک بڑی جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، ہم پڑھے ہیں، تو آپ پڑھے ہیں، لیکن بڑا دماغ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی وہ چھوٹا سا پیر کا حصہ زخمی ہے، جلدی کرو، علاج کراؤ، لیکن بڑے دماغ والا کہے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے۔ معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا۔ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصیٰ آئے اور ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی۔
हुजूर की जियारत के लिए मक्का शरीफ गई। ओ मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज की तरफ एक दफा देख लें तो वह रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों को पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहाँ बरस रहे हैं, हमें ये खबर ही नहीं। और मैं उस दौर में तकरीरें कर रहा हूँ जहाँ सोतों को जगाना नहीं पड़ता, जागतों को जगाना पड़ता है। सियाने लोगों को समझाना हमारे जिम्मे लग गया, क्या करे। उस कौम को सिखाना पड़ता है जिसे पता सारा है लेकिन जानबूझ के आंखें हमारी बंद है। ये मौलवी को बात करता तो लोग कहते देखो मौलवी गाली देता है, लेकिन अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहे कि इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है तो फिर तो तुम्हें हजम कर लेना चाहिए ना, फिर तो लिबरल को भी हजम होना चाहिए ना कि कायदे आजम ने कहा है। और उस नाजायज बच्चे को तुमने इतनी ताकतें दे दी कि वो मुसलमानों के किबला अव्वल में नमाज पढ़ने वालों को भी न बख्शे। कहाँ गई तुम्हारी वो इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी तंजीमें, किधर गई? और मेरा पाकिस्तानी मीडिया से भी सवाल है, चंद दिन पहले सियालकोट में एक वाकया हुआ, नाइंसाफी हो गई जी, नाइंसाफी हो गई जी एक बीबी के साथ। हर बंदे ने शोर मचाया, बड़े बड़े तूफान उठते हैं। क्यों हुआ जी, क्यों हुआ? मस्जिद अक्सा की तौहीन हो गई तो फिर तूफान क्यों नहीं उठा? टाक शो क्यों नहीं हुए? बहसें क्यों नहीं हुई? मैं इस मोमबत्ती माफिया का क्या करूं? उन लिबरल लोगों का क्या करूं? उनके सपोर्टरों वोटरों का क्या करूं? उन सियासी जमातों के कारकुनों को क्या नाम दूं कि जो इन फजूल बहसों में तो वक्त जाया करते हैं। और वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा था, या रसूल अल्लाह मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना कितना को बेहतर है बाकी नमाजों के मुकाबले में? तो हुजूर ने फरमाया 1000 गुना बेहतर है। बीबी अर्ज करने लगी, सोनिया मैं जा तो नहीं सकती, दिल बड़ा करता है। हुजूर ने फरमाया जा नहीं सकती तो वहाँ तेल ही भिजवा दे। जिसमें हाजिरी लगवाने की हुजूर बात करें जिस मस्जिद, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खास करके सफर करना हुआ तो 3 मस्जिदों के लिए करना, एक मस्जिद हराम बैतुल्लाह के लिए, एक मस्जिद नबी के लिए और तीसरा मस्जिद अक्सा के लिए। बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा मामूली जगह नहीं। हुजूर ने फरमाया 3 सफर करो तो समझना हम इबादत कर रहे हैं। कौन कौन से? फरमाया अगर बैतुल्लाह जाओ तो इबादत समझ के जाना, मस्जिद नबी की तरफ जाओ तो इबादत है, और मस्जिद अक्सा की तरफ जाओ तो ये भी इबादत है। और फरमाया मस्जिद अक्सा में जिसने एक नमाज पढ़ी उसे 25,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। और मेरे रसूल पाक ने ये वो मस्जिद है जिसके साथ मिराज शरीफ जुड़ा हुआ है। कुरान पाक ने कहा कि इस मस्जिद में सुभान अल्लाह सराब मस्जिद हराम इला मस्जिद अक्सा। मुसलमानों कुरान कहता है कि तुम्हारे मिराज की शान रसूल पाक की मस्जिद अक्सा से जुड़ी है। जी महबूब को रब मिराज करा रहे थे मस्जिद अक्सा में लाके कराए। वो जगह मामूली जगह, वो मामूली जगह मस्जिद अक्सा। नबी पाक ने वहाँ नबियों की इमामत कराई। 17 महीने उस मस्जिद की तरफ मुंह करके तेरे और मेरे रसूल ने नमाजें पढ़ी। छोटे थे और पूरी दुनिया का मुसलमान इसे चाहिए शर्म से गड़ जाए। अमेरिका का सदर बोल के कहता है कि इसराइल को इजाजत है उसे दारुल हुकूमत बनाए, और मुसलमान हुक्मरान बयान दे रहे हैं जालिमों लुटेरों तो अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए पहले एक दूसरे को गालियां देते हो, इकट्ठे बैठ जाते हैं नमकीन करने के लिए। दिन के फैसले में सारे इकट्ठे क्यों नहीं बैठे? सारे पाकिस्तान के सियासतदान को उलमा और मशाइख को चाहिए था एक पेज पे इकट्ठे होते, इकट्ठे बैठ के एक बयान ही दे देते, एक बात ही कर देते। फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को, फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को। उसने बहुत अरसा पहले कहा था मस्जिद अक्सा मेरी ख्वाब में आई थी, और लोगों को कहती थी आए मुझे कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का मानने वाला, कोई आए मुझे बचाए। कहते मेरी ख्वाब में आई थी और रोती थी, कहती थी कोई आए। और एक शायर ने कहा मस्जिद अक्सा नबी पाक को भी बुलाती है, कहती है एक बार फिर तैयबा फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा, एक बार फिर से तैयबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। कोई बोला नहीं तुम्हें मुकद्दस मकाम, छोटे छोटे बयान कहीं इकट्ठे हो जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें मसले का हाल क्या है। मैं बताता एक काम तेरे हजरत सलमान फारसी ने किया था। सुनो सुनो हाल सुनो मसले का, मैं छोटा आदमी हूँ पर हाल सुनो मसले का। जिंदगी में मुसलमान करने जाट मान के भट्ट मान के राई मान के पाकिस्तानी मिस्री सऊदी बन के बड़ा दी दिया। एक काम मेरे को हजरत सलमान ने किया था। जब एक काफिर ने पूछा आपका नाम क्या है तो फरमाया मेरा नाम इस्लाम है। बोलिए सारे मेरा नाम है का तुम्हारे बाप का नाम फिर इस्लाम, दादा का नाम का इस्लाम, फिर दादा का नाम
بازو تیرا توحید کی قوت سے کمی ہے، اسلام تیرا دیش میں سے مستفین ہے۔ ایک کام وہ کرے حضرت سلمان نے کیا تھا، کافر جو پیچھے دیکھو ہم سارے اسلام ہیں، ہم سارے کیا ہیں؟ ہم پہلے نشیدان ہیں، باقی بعد میں کچھ اور چیز۔ دوسرا کام وہ کرو وہ حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا۔ سونے دے حال میں اس مسئلے کا سنو نو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی، لڑائیاں ہو رہی تھی، اختلافات تھے، فوجیں بیٹھی تھی، حضرت مولا علی اور جناب امیر معاویہ کی جنگ ہوتی تھی۔ تو روم کے بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھا کہ میں تیرے اوپر حملہ کرنے والا ہوں۔ خط لکھا نا حضرت علی کو، تو جناب حضرت امیر معاویہ نے لیا۔ چاہیے تھا نا مولا علی جواب میرے تھے، حضرت امیر معاویہ بولے اور گول کے کہنے لگے اور میں کے کرتے ہم گھر میں جتنا مرضی لڑے، یہ میں سمجھنا تو علی پہ حملہ کرے گا تو میں تمہیں سازش کروں گا۔ فرمایا تو علی پہ حملہ کر سے صحیح، علی سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ اس کا سپاہی ہوگا۔ گھر میں جتنا مرضی لڑے پر رستے میں احترام سے ہم اکٹھے ہو جائے رہتے، یہ رسنے بندہ کا دین ہے، اس سے ہم اکٹھے یک جان ہے۔ فرمایا علی سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ سپاہی ہوگا، اکٹھے نکلیں گے اور کفر کے بتائیں گے کہ ادھر تو مسلمانوں کی طرف دیکھو گے پھر اب یک جان ہے، پھر ہم پہلی پھر ہم پھر ہم گنبد خضرا کے سائے تلے ایک ہیں، ایک ہے ایک تھے وہ ایسے یہ بڑے ہوا مگر ایمان مارے وہ کام ٹھیک ہے، اختلاف ہو گئے، بڑا کچھ ہو گیا، لیکن ان سے کہے کہ جب تم آؤ گے تو پھر ہمیں علیحدہ علیحدہ نہیں پاؤ، پھر ہمیں تم اکٹھے پاؤ گے، اکٹھے میدان میں نکلو گے۔ کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں، میں کیا کروں، میرا تو آئیڈیل بنتا جا رہا ہے تجزیہ بردگان۔ عجیب بات ہے نا کہ اس کے پاس ایسی طاقت آپ سے کمزور ہے، آپ کی تگڑی ہے، اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، آپ کی فوجی طاقتوں کا نہیں مانو گے بندہ، لیکن پھر مجھے کیا دو نا، میدان میں بندہ ایٹمی طاقت سے نہیں لڑتا ہے، ایمان کی قوت سے لڑتا ہے۔ اب وہ ہوتا ہے نا کیا کر رہی ہے اس وقت پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے، مطالبہ ہے، علماء سے گزارش ہے، مشائخ سے گزارش ہے، ہر وقت فکر کے آدمی سے گزارش ہے، علماء اور سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلاؤ، مشترکہ، اس میں ہر سیاسی جماعت کا لیڈر بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے ان کو یہ میسج دے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کمی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو اس ویسے یورنٹ بتائے کہ ہزارہ قومیں وجود میں آئی، بہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیادی دوستی رکھی، یاد خیر و بشر سے مسلمان نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، بی بی آئی آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، میں نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دے۔ صلاح الدین ایوبی نے جانچ پر سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور بار کہنے لگے وہ کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی اجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑی،